بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک عمر عیار کی کہانی سنائی تھی، جس میں عمر عیار اور شہنشاہ افراسیاب کی قسم جو ہے اس کا ٹائٹل تھا، اور آج میں آپ کو عمر عیار اور طلسمی خزانہ کے نام سے کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اس کہانی کے آخر میں نے یہ کہا تھا کہ عمر عیار سامری جادوگر کے مبد میں جا کر شہزادی ساسان جادو کو بچا کر کے لائے گا، اور یہ کہانی میں آپ کو بہت جلد سناؤں گا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ عمر عیار اور شہزادی ساسان جادو جو ہے اس کی کہانی میں اس کہانی کے انشاءاللہ تعالی بعد میں سناؤں گا۔ کہانی بناتے بناتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی کوئی کہانی بنانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ تو میں جو کہانی اس سے پہلے بنا چکا تھا عمر عیار اور طلسمی خزانہ کے نام سے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کہانی پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کہانی کا جو لطف ہے وہ بھی آئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد عمر عیار اور سامری جادوگر کا مبد جو ہے اس کی بھی سیر کروائیں گے، اور شہزادی ساسان جادو کو بھی وہاں سے آزاد کروائیں گے۔ تو چلیں آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ عمر عیار سردار امیر حمزہ کو صبح کا سلام کرنے کے بعد واپس اپنے خیمے کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نہایت سریلی اور میٹھی سی آواز سنائی دی۔ کیسے ہو عمر عیار؟ آواز کسی لڑکی کی تھی، اور آواز اس قدر صاف تھی جیسے کسی لڑکی نے عمرو کے کان میں یہ بات کہی ہو۔ آواز سن کر عمرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لشکر کے افراد اس سے کافی فاصلے پر موجود تھے، اور عمر عیار کو جو آواز سنائی دی تھی وہ کسی لڑکی کی تھی، جبکہ لشکر میں کوئی ایک بھی لڑکی موجود نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ مجھے کسی لڑکی کی آواز کیسے سنائی دے سکتی ہے؟ عمر عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر اور آگے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں واقعی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ عمرو نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنے خیمے کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اسی لمحے ایک اور کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی دی، تو وہ ایک بار پھر رک گیا۔ اب اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف بھی ابھر آیا تھا۔ کون ہو تم، اور یہاں کہاں ہو تم؟ عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، لیکن اسے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ عمرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اسے وہاں کوئی لڑکی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب عمرو کو وہاں کوئی دکھائی نہ دیا تو اس نے بے اختیار اپنے کانوں کو جھاڑنا شروع کر دیا، جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔ میرے کان تو لگتا ہے ٹھیک ہیں، پھر مجھے یہاں کسی لڑکی کی آواز اور اس کی ہنسی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ عمرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے لشکر کا ایک سالار تیز تیز چلتا ہوا عمر عیار کے پاس آ گیا، جو اس سے کچھ دور ایک خیمے کے پاس کھڑا عمر عیار کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم خواجہ عمر عیار، کیا حال ہے آپ کا؟ سالار نے قریب آ کر عمر عیار کو سلام کر کے اس کا حال دریافت کرتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں سالار اجمل، تم کیسے ہو؟ عمرو نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں، سالار نے کہا جس کا نام اجمل تھا۔ مجھ سے کوئی خاص کام ہے جو یہاں آئے ہو؟ عمرو نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں خواجہ عمرو، میں اپنے خیمے کے پاس کھڑا تھا، آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ حیران ہو کر رکتے اور پھر پریشان ہو کر ادھر ادھر کچھ تلاش کرتے ہوئے دیکھا، تو میں حیران ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تم کسی نادیدہ ہستی کو ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہارے چہرے پر قدرے خوف بھی تھا، اس لیے میں تمہارے پاس چلا آیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ سالار اجمل نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، سب خیریت ہے، بس مجھے ایسا احساس ہوا جیسے مجھے کسی لڑکی نے آواز دی ہو۔ اسی آواز کو سن کر میں رک گیا تھا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لڑکی کی آواز؟ کیا مطلب؟ تمہیں یہاں کیسے لڑکی کی آواز سنائی دے سکتی ہے؟ ہمارے لشکر میں تو ایک بھی عورت موجود نہیں ہے، سالار اجمل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسی لیے تو میں بھی حیران ہوا تھا، یہاں واقعی کوئی عورت نہیں ہے، مجھے ضرور کوئی وہم ہوا ہے، عمرو نے کہا۔
ہاں، یہ واقعی تمہارا وہم ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں کسی لڑکی کی آواز کا سنائی دینا ناممکنات ہے، سالار اجمل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر کسی لڑکی کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز سنائی دی تو عمر عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا ہوا؟ تم اس طرح سے کیوں اچھلے ہو؟ کہیں کسی بچھو نے تو تمہارے پاؤں پہ نہیں کاٹ لیا؟ عمرو کو اس طرح سے اچھلتا دیکھ کر سالار اجمل نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ تم نے ہنسی کی آواز سنی ہے؟ عمرو نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر پوچھا۔ ہنسی کی آواز؟ کس کی ہنسی کی آواز؟ سالار اجمل نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پاس کوئی لڑکی کھڑی ہو اور وہ ہم دونوں پر ہنس رہی ہو، عمرو نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تو سالار اجمل کے چہرے پر اور زیادہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے اور وہ بھی عمرو کی طرح حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ لیکن مجھے تو یہاں کوئی لڑکی دکھائی نہیں دے رہی، سالار اجمل نے کہا۔ دکھائی تو مجھے بھی نہیں دے رہی، لیکن مجھے اس کی ہنسی ضرور سنائی دے رہی ہے، عمر عیار نے کہا۔ اپنے خیمے میں چلو عمر عیار، میں تم سے ملنے کے لیے بہت دور سے آئی ہوں۔ اچانک عمر کو لڑکی کی صاف آواز سنائی دی اور اس بار عمر عیار بوکھلائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ سالار اجمل نے اس سے اسی طرح خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے دیکھ کر پوچھا۔ اب بھی تم نے کچھ نہیں سنا؟ عمرو نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ پھر ہنسی ہے؟ سالار اجمل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے مجھے عمرو نے اتنا بھی کہا کہ اچانک اس کا منہ بند ہو گیا۔ عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اسے میرے بارے میں کچھ مت بتاؤ عمر عیار، میں یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں۔ تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو اور خیمے میں لے چلو، وہاں میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں گی، آواز نے کہا تو عمرو نے خوف بھرے انداز میں اسوات میں سر ہلا دیا اور اسی لمحے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا گیا۔ سالار اجمل بدستور عمرو کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ عمر یار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سالار اجمل نے عمرو کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے تاثرات نمایاں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ عمرو نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کچھ بتا رہے تھے، سالار اجمل نے کہا۔ کیا بتا رہا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، عمرو نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے کسی لڑکی کی آواز سنی ہے اور وہ تم سے کچھ کہہ رہی تھی، سالار اجمل نے جواب دیا۔ احمق ہو کیا؟ مجھے بھلا کسی لڑکی کی آواز کیسے سنائی دے سکتی ہے؟ تم میرے ساتھ ہی کھڑے ہو، اگر کوئی لڑکی مجھ سے بات کر رہی ہوتی تو میرے ساتھ ساتھ اس کی آواز تم بھی نہ سن لیتے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے تھے، تم نے یہاں کسی لڑکی کی آواز نہیں سنی ہے، سالار اجمل نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، میں نے تمہیں احمق بنایا ہے اور تم بن گئے ہو۔ میں نے تمہیں خیمے کے پاس کھڑے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر یہاں رک گیا، میں نے جان بوجھ کر ایسی ہی حرکتیں کی تاکہ تم چونک جاؤ اور میرے پاس چلے آؤ، عمر عیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھئی ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا تو ویسے ہی مجھے آواز دے کر بلا لیتے، سالار اجمل نے منہ بنا کر کہا، جیسے اسے عمر عیار کے مذاق کرنے کا انداز پسند نہ آیا ہو۔ ایسے ہی بلا لیتا تو تم احمق کیسے بنتے؟ عمر عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمق؟ احمق بنانے کے لیے کیا یہاں میں ہی تمہیں دکھائی دیتا تھا؟ سالار اجمل نے اور زیادہ برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں، تم خیمے کے پاس کھڑے احمقوں کی طرح میری طرف دیکھ رہے تھے، تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹا دیا گیا ہو، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں ہی احمق بنایا جائے۔ ویسے تم لشکر کے سالار ہو، اس لیے اگر کہا جائے کہ تم احمقوں کے سالار ہو تو غلط نہیں ہوگا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمرو نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ نہ ہی میں احمق ہوں اور نہ ہی لشکر کے افراد، تم خود ہوگے احمق اور احمقوں کے سردار، سالار اجمل نے کہا۔ کچھ تو شرم کرو، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، مجھے احمقوں کا سردار کہتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ عمر عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جس کے سامنے تم جیسا بے شرم انسان کھڑا ہو اسے کیا شرم کرنا، سالار اجمل نے ہنستے ہوئے کہا اور عمر یار نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں تمہارے سامنے بنیان اور لنگوٹ پہن کر کھڑا ہوں، جس کی وجہ سے تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا تو سالار اجمل بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب تم یہاں کھڑے ہنستے رہو،
میں اپنے خیمے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، عمرو نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر اپنے خیمے کی جانب بڑھ گیا۔ ارے اتنی جلدی بھاگ گئے، رکو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سالار اجمل نے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ ابھی میرے پاس تمہاری کوئی بھی بات سننے کا وقت نہیں ہے، جب وقت ہوگا میں تمہیں خود ہی اپنے خیمے میں بلا لوں گا، پھر بتا دینا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ عمرو نے اس کی جانب پلٹے بغیر کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ خیمے کے باہر دو محافظ نیزے لیے کھڑے تھے، عمرو کو دیکھ کر انہوں نے اس کے احترام میں سر جھکا دیے۔ عمرو ان کی طرف توجہ دیے بغیر پردہ ہٹا کر خیمے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوا، اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے روشنی ہی ختم ہو گئی۔ وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ارے یہ خیمے میں اس قدر اندھیرا کیوں ہے؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا چھٹ گیا۔ جیسے ہی عمرو کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس بار حقیقت میں اس کے پیر پر کسی انتہائی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ عمرو یار خیمے کی بجائے ایک صحرا میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف ریت کا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ صحرا میں تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی جس میں دور دور تک ریت کے بادل اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو یار کو پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے خیمے کی بجائے کسی صحرا میں کھڑا ہے۔ اس نے جلدی جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دی، مگر آنکھیں ملنے کے باوجود اس کے سامنے صحرا کا منظر غائب نہ ہوا، تو اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ ناچنے لگی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے نہ تو اس کے خیمے کا دروازہ تھا اور نہ ہی اس سے لشکر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھی تا حد نگاہ تک صحرا ہی صحرا دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عمرو یار کسی تپتے ہوئے صحرا کے عین وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ یہ کیا؟ میں تو اپنے خیمے میں داخل ہوا تھا، پھر میں خیمے کی بجائے اس صحرا میں کیسے پہنچ گیا ہوں؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ عمرو یار نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، وہ اس صحرا میں اکیلا کھڑا تھا، اس کے دور نزدیک کوئی اور جاندار موجود نہیں تھا۔ تیز دھوپ کی وجہ سے جلد ہی عمرو یار کا جسم جھلسنے لگا اور اس کے جسم کے اوپر مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کوئی ہے؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ خود کو اس ویران صحرا میں پا کر وہ پریشان ہو گیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ تھی کہ وہ اس صحرا میں اکیلا کھڑا تھا۔ میں ہوں یہاں۔ اچانک عمرو کو اپنی دائیں طرف سے ایک آواز سنائی دی تو عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے لشکر میں اپنے خیمے کی طرف آتے ہوئے سنی تھی۔ عمرو نے سر کو موڑ کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ ایک حال نما بہت بڑا کمرہ تھا جو انتہائی نفیس اور قیمتی ساز و سامان سے سجایا ہوا تھا۔ کمرے کے فرش پر سرخ رنگ کے قیمتی اور دبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ کمرے کی کھڑکیوں اور دروازوں پر سرخ رنگ کے ہی مخمل کے پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ نیلا تھا، البتہ اس کمرے کی چھت پر بھی سرخ رنگ لگا ہوا تھا۔ کمرے کے سامنے والی دیوار کے پاس ایک بڑی کرسی رکھی تھی جہاں ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کا چہرہ سیاہ رنگ کا تھا اور اس کا سارا جسم جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ بوڑھے کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں جو اس کی جھریوں بھرے چہرے کے پیچھے کہیں چھپ گئی تھی۔ بوڑھے آدمی نے سر پر سرخ رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی جس کے سرے پر ایک سفید رنگ کی انسانی کھوپڑی لگی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے سیاہ رنگ کے چوگے نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سینے اور کمر پر سفید رنگ کی کھوپڑی اور ہڈیوں کے نشان بنے ہوئے تھے جو جادوگروں کا خاص نشان تھا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے دستے پر بھی ایک انسانی کھوپڑی جڑی ہوئی تھی جو سرخ رنگ کی تھی اور کھوپڑی کی آنکھوں سے زرد رنگ کی تیز روشنی سی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھا کمرے میں اکیلا تھا اور گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سامنے سرخ قالین پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے اچانک بوڑھا بے اختیار چونک پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں تیز بو سی پھیل گئی ہو، ساتھ ہی اسے کسی کے تیز تیز سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ اشمالا، باہر کون آیا ہے؟ بوڑھے نے چھڑی پر لگی ہوئی کھوپڑی کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، جس کا نام اس نے اشمالا لیا تھا۔
باشعوری آئی ہے آقا، چھڑی پر لگی ہوئی کھوپڑی سے انسانی آواز سنائی دی، باشعوری اندر آ جاؤ۔ بوڑھے نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اچانک دروازے میں سے ایک سایہ سا دکھائی دیا، اور پھر اچانک اس سائے نے ایک انتہائی بوڑھی اور سیاہ فام عورت کا روپ دھار لیا۔ سیاہ فام بوڑھی عورت نے سرخ رنگ کا لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر موجود سفید بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے، جن میں سے اس کا سارا چہرہ چھپ گیا تھا۔ وہ ننگے پیر چلتی ہوئی اندر آئی اور بوڑھے کی مسند سے کچھ فاصلے پر رک گئی، اور پھر وہ بوڑھے کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ باشعوری کا سلام قبول ہو زرگاش جادوگر، بڑھیا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ بوڑھے نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں عمر و عیار کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے آئی ہوں زرگاش جادوگر، بڑھیا نے کہا۔ عمر و عیار؟ کون عمر و عیار، اور کیا بتانے آئی ہو تم مجھے اس کے بارے میں؟ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جس کا نام زرگاش جادوگر تھا۔ زرگاش جادوگر، تم نے مجھے اس شخص کا پتہ لگانے پر مامور کیا تھا جو طلسمی خزانے میں جا سکتا ہو اور وہاں سے سنہری خزانہ حاصل کر سکتا ہو۔ میں پچھلے کئی روز سے اسی سلسلے میں کام کر رہی تھی۔ آخر انتھک کوششوں کے بعد میں نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ خزانہ طلسم میں صرف ایک ہی شخص ہے جو جا سکتا ہے، جس کا نام عمر و عیار ہے، خواجہ عمر و عیار، باشعوری نے کہا، اور زرگاش جادوگر کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات نمودار ہوتے چلے گئے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے واقعی اس شخص کو ڈھونڈ لیا ہے جو طلسمی خزانے میں جا کر سنہری خزانہ حاصل کر سکتا ہے اور اسے لے کر صحیح سلامت واپس بھی باہر آ سکتا ہے؟ زرگاش جادوگر نے کہا۔ ہاں زرگاش جادوگر، یہ کام صرف اور صرف عمر و عیار ہی کر سکتا ہے، باشعوری نے کہا۔ بہت خوب، مجھے عمر و عیار کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ۔ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اور اس کے پاس ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ وہ طلسمی خزانے میں جا کر میرے لیے وہاں کا سنہری خزانہ حاصل کر سکتا ہے؟ زرگاش جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس عمر و عیار کے بارے میں تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو زرگاش جادوگر۔ یہ عمر و عیار کوئی اور نہیں بلکہ وہی عمر و عیار ہے جو سردار امیر حمزہ کا خاص مصاحب ہے اور جادوگروں کے شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے جادوگروں کا ازلی دشمن سمجھا جاتا ہے، باشعوری نے کہا، اور زرگاش جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس بار اس کا چہرہ حیرت اور غصے سے سیاہ ہوتا چلا گیا۔ او تو تم مجھے اس عمر و عیار کے بارے میں بتا رہی ہو جو خود کو جادوگروں کی موت کہتا ہے؟ زرگاش جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں زرگاش جادوگر، میں اسی عمر و عیار کا ذکر کر رہی ہوں۔ میں نے پوری دنیا چھان ماری ہے مگر سوائے عمر و عیار کے مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو طلسمی خزانے میں جا سکتا ہو اور وہاں سے سنہری خزانہ حاصل کر سکتا ہو۔ دنیا میں ایک وہی ایسا انسان ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی خزانہ طلسم میں جانے کی ہمت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے زندہ سلامت واپس آ سکتا ہے۔ اس لیے اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر تمہیں سنہری خزانہ حاصل کرنا ہے، اتنا ہی ضروری ہے، تو پھر تمہیں ہر حال میں عمر و عیار کی خدمات کو حاصل کرنا ہوگا۔ عمر و عیار کے بغیر نہ تو تم طلسمی خزانہ حاصل کر سکتے ہو، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جان سکتے ہو، اور نہ ہی خزانہ تمہارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ اور عمر و عیار کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو، وہ جادوگروں کی موت ہے اور انتہائی لالچی آدمی بھی ہے۔ اسے کسی خزانے کا علم ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ کے سمندر میں بھی کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک کہ وہ خزانہ حاصل نہ کر لے۔ اگر تم اسے خزانہ طلسم اور سنہری خزانے کے بارے میں بتاؤ گے تو وہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے سر دھاڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ خزانہ تو حاصل کر لے گا مگر تم اس سے کسی بھی طرح سے سنہری خزانہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ مر جائے گا مگر سنہری خزانہ تمہیں نہیں دے گا۔ دوستو، عمر و عیار اور طلسمی خزانے کی اس سلسلے کی پہلی کہانی آج میں نے آپ لوگوں کو سنا دی ہے۔ یہ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ تعالی بلا ناغہ روزانہ آپ کو ایک پارٹ جو ہے وہ اس کہانی کا ملتا رہے گا، اور میں اسی طرح سے ایک پارٹ کر کے آپ کو یہ مکمل کہانی جو ہے وہ سنا دوں گا۔ آج کی کہانی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔